سورج دھیرے دھیرے ڈل رہا تھا اور سہانی شام چاروں طرف چھا چکی تھی۔ عمر نے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ عمر ہوٹل میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل آج عمر کے دوست نے اس کو کہا تھا کہ اس نے عمر کے پاس ایک کلائنٹ بھیجا ہے اور عمر کو اس کا کام ہر حال میں کرنا ہے۔ دراصل عمر وائس آرٹسٹ تھا، اس وجہ سے آواز بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ عمر کو کسی کی بھی آواز بدل کر بات کرنے کے بارے میں کہا جاتا تو وہ بالکل ہو بہو اسی کے انداز میں بات کر لیا کرتا تھا۔ عمر اب اور انتظار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ شام کا وقت اکیلے گزارنے کا عادی ہو چکا تھا، اور وہ شام کا وقت عمر نے کسی اور وجہ سے تنہا گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمر کی زندگی کے پچھلے 1-2 سال سے شام کا وقت اس نے کسی خاص کام کے لیے یعنی کسی خاص وجہ کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے کسی ایک انسان کا انتظار کرنے کی خاطر وہ وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کہ ان سے کہنا کل دوپہر میں آ کر وہ مجھ سے ملیں، کیونکہ یہ وقت میں کسی اور کے لیے رکھ چکا ہوں اور ان کو دیر ہونے کی وجہ سے میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ عمر ہوٹل سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس وقت سوچنے لگا۔ وہ وقت اس کے لیے بہت سکون بھرا ہوا تھا۔ جب ہم سے کچھ کھو جایا کرتا ہے تو ہاں، ہم سوچ کی آنکھوں سے اسے اپنے قریب لا سکتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور ایسا یہ احساس کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہم سے کبھی کھوئی ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس ہے۔ اور عمر بھی کچھ ایسا ہی کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ زندگی میں جی رہا تھا یا زندگی گزار رہا تھا اور اس کی سانسیں نارمل انداز میں تھیں، تو صرف اس لیے کیونکہ ہر روز ویسی خاص ٹائم اس کو سوچتے ہوئے گزار دیا کرتا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ اس کے دوست رضا کی کال تھی۔ یہ دیکھ کر عمر کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس کا دوست جانتا تھا کہ یہ ٹائم اس کے اکیلے گزارنے کا ہے۔ عمر نے اسے کھری کھری سنانی چاہی تھی، اسی وجہ سے اس نے کال اٹھائی اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کو میں اکیلے گزارتا ہوں، اور کسی کی بھی اس میں دخل ہو تو میں اس انسان کو زندگی سے ہی بے دخل کر دیتا ہوں۔ تو عمر کے دوست نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، لیکن تم کسی کے ساتھ آج بھلائی کر دو تو ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا وقت تمہارا انتظار میں ہو۔ عمر نے خود پریشانی کے انداز میں کہا کہ یار بس کر دو، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کر کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اب میں کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھائی نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے اس طرح کے لیکچر مت دو۔ رضا نے عمر کو کہا، دیکھو وہ انسان بہت پریشان ہے، تمہیں اس سے ملنا ہوگا۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تمہیں میرا مان رکھنا ہی ہوگا۔ وہ بیچارہ بہت جلدی آنا چاہ رہا تھا، مگر اچانک اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے اسے آتے آتے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ تم آج اس کے ساتھ احسان کرو گے، تم یقین کرو تمہیں بالکل پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارا دوست ہوں، اسی لیے تم سے گزارش کر رہا ہوں۔ اس کا یوں کہنا تھا کہ عمر کا فوراً دل پگھل گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یوں کہہ کر شرمندہ مت کرو، میں جا رہا ہوں اس سے ملنے۔ عمر نہیں جانتا تھا کہ کس وجہ سے یہ بات مان گیا تھا، لیکن پھر عمر نے اپنی گاڑی نکالی اور اس ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اسے کونے میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ عمر اپنی حرکت پر تھوڑا سا پچھتاوا محسوس کر رہا تھا۔ اس بوڑھے نے عمر کو دیکھا تو وہ پتہ نہیں کیسے عمر کو پہچان گیا تھا، یا شاید اس کے دوست نے اس کا حلیہ بتا دیا تھا۔ وہ بوڑھا فوراً کھڑا ہو گیا اور عمر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ صاحب، میں تو بہت جلدی آنے والا تھا، مگر میری بیٹی کی طبیعت کافی خراب تھی تو مجھے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ عمر اس سے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرمندہ نہ کریں، دراصل میرا کوئی ضروری کام نہیں تھا، مجھے لگا شاید آپ نہیں آئیں گے تو اسی لیے میں اس وجہ سے چلا گیا تھا۔ عمر ان بزرگ کو شرمندہ ہونے سے بچانے لگا۔ ان آنکھوں میں جانے کیوں عمر کو کسی اور کی آنکھیں نظر آئی تھی جو نم ہو کر یوں ہی نظر آیا کرتی تھی۔ عمر نے نظریں چراتے ہوئے گہری سانس لی اور خود کو سمجھانے لگا کہ اپنا دماغ اب یہیں پر رکھنا ہے، اور ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب، تو عمر نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ صاحب مت کہیں،
آپ مجھے بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یا میرا نام عمر ہے تو آپ مجھے عمر کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں۔ تو ان کے چہرے پر نرمی اور محبت کے احساس دکھائی دیے، اور جیسے وہ ایک دم ٹینشن سے باہر آئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے کچھ مہینے پہلے اس کی بہت اچھی جگہ شادی کی تھی اور میری بیٹی بہت خوش بھی تھی، لیکن اس کا پتی کیونکہ ودیش میں نوکری کرتا تھا تو وہ کچھ مہینے پہلے ودیش میں واپس چلا گیا۔ اب مجھے اس بات کا پتہ ہوا ہے کہ اس کے پتی کی وہیں پر موت ہو چکی ہے۔ ان بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر عمر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، تو اس نے ان سے کہا، جی پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ عمر ڈر بھی گیا تھا کہ کہیں وہ اس کو یہ نہ کہہ دیں کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرے، اور عمر ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے خود سے ایک پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ بس ایک ہی لڑکی سے شادی کرے گا، اور اگر وہ اس کو نہ ملی تو کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ ان بزرگ آدمی نے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ تم آواز بدل کر بات کرنے کا ہنر رکھتے ہو، اور میری بیٹی اپنے پتی سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس وجہ سے اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ پہلے بھی وہ ایک بہت بڑا نقصان کر چکی ہے، اور اب وہ دوبارہ اس چیز سے ڈرتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت تک تم اس سے اس کا پتی بن کر بات کیا کرو، اور جب وہ دماغی طور پر تھوڑی مضبوط ہو جائے گی تو میں اس کو سمجھا دوں گا اور اس سے بات کر لوں گا۔ عمر یہ بات سن کر تھوڑا پریشانی میں آ گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور نہ یہ اتنی آسان بات تھی جتنی وہ بوڑھے آدمی سمجھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے عمر خاموش ہو گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ ان کو کیا جواب دے۔ ایک طرف وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ خود اپنے دل سے کیا گیا وعدہ توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بس ایک ہی لڑکی سے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ وہ کبھی کسی دوسری لڑکی سے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بات بھی ایسی کہ اس کو پتی بن کر بات کرنی تھی۔ وہ بوڑھے آدمی عمر کو بڑی امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے کہ بیٹا، مجھے تمہارے دوست نے بتایا ہے تو میں اسی وجہ سے تمہارے پاس خود گزارش کرنے آیا ہوں۔ تو عمر نے فوراً ہی ان کے ہاتھ تھام لیے اور بولا کہ انکل، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ عمر نہیں جانتا تھا کہ جس انسان پر وہ احسان کر رہا تھا وہ تو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ دوست اور دشمن کی پہچان تو عمر کو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کی بیٹی سے بات کرے گا، اور ان کو اپنے گھر کا پتہ دے دیا کہ کل آپ یہاں پر آ جائے گا، پھر وہاں بیٹھ کر ہی ہم باقی باتیں طے کر لیں گے۔ تو ان بزرگ آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آج اپنی بیٹی سے جا کر پھر یہی کہوں گا کہ تمہارے پتی سے میری بات ہو گئی ہے، تو پھر کل میں تمہیں آ کر سارے معاملے کے بارے میں بتاؤں گا اور تم اسے کال کر لینا۔ عمر نے ان کو یقین دلایا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ یار، تم نے مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ مگر اس نے ایک بار پھر عمر کو یہی کہا کہ تم دیکھنا، تم کو اس کا بہت بڑا پھل ملے گا، اور اب تم مجھے بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے۔ عمر کے دوست نے عمر سے سوال کیا۔ عمر نے جواب میں کہا، وہ انکل رونا شروع ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے فوراً ہاں کر دی، لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تم اس بات کو زیادہ مت سوچو اور سونے کی کوشش کرو، اس سے تمہارا دماغ اس چیز سے ہٹ جائے گا۔ عمر نے اس کی بات سے حامی بھرتے ہوئے کال کٹ کر دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا گزرا ہوا وقت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ابھی وہ سونے کو لیٹا ہی تھا کہ طرح طرح کے خیال آنے لگے، اور اس بوڑھے کی آنکھوں سے تو پتہ نہیں کیوں عمر کو وہ بہت زیادہ یاد آنے لگی تھی، یا شاید اتنے وقت کے بعد کسی کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرے دیکھا تو شاید وہ عمر کو اتنی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھول چکے ہیں، مگر جب ہمیں وہ یاد آتے ہیں تو ہم ان کو ساری زندگی اپنے دل میں کہیں چھپا کر رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اگلے روز وہ بوڑھا آدمی عمر کے گھر آیا اور عمر سے پوچھا کہ تم نے اس سب کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو عمر نے جواب دیا کہ جب میں کوئی بات کر لیتا ہوں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اسی لیے آپ پریشان مت ہوں،
میں آپ کی بیٹی اور آپ کی اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی عمر کو اپنی بیٹی کا فون نمبر دے گیا اور کچھ وائس میسیجز بھی بھیج دیے اور عمر کو بتایا کہ اس کو ہر حال میں اپنی آواز کو اسی آواز کے ساتھ ملا کر ان کی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ تو عمر نے ان کی بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، اور اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی عمر کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پہلے کتنی ہی دیر پریشانی کی حالت میں عمر کھڑا رہا اور سوچتا رہا، کیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے اگر میں یہ سب کر رہا ہوں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ اور ابھی عمر کو فی الحال انجام کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا کیا انجام ہوگا، بلکہ ابھی وہ صرف اس کہانی کو کسی نہ کسی طرح چلاتے رہنا تھا کہ کسی کی زندگی کم سے کم اتنی کڑوی اور دکھ بھری نہ ہو جتنی اس کی ہو چکی تھی۔ عمر نے کال کے بعد جب اس بوڑھے آدمی کی بیٹی کو یقین دلایا کہ وہ اس کا پتی ہے اور کسی مشکل میں پھنس جانے کی وجہ سے وہ اس سے اتنے وقت تلک کانٹیکٹ نہیں کر سکا تھا، تو اس کی لڑکی نے عمر کی بات پر یقین کر لیا۔ اب عمر روز اس سے باتیں کرنے لگا تھا اور وہ بھی عمر کی کال آ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ لیکن اندر ہی اندر عمر کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ جب اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ جائے گی۔ مگر عمر نے دل میں سوچا کہ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تم فی الحال اس وقت اس بات کو سنبھال لو، بعد میں اس کو کسی نہ کسی طرح بتا دوں گا اور وہ سمجھ جائے گی۔ یوں ہی لگ بھگ 2 سے 3 مہینے گزر چکے تھے اور اب تو عمر کو بھی جیسے اس کی عادت ہو چکی تھی، اور اب وہ روز اس کو کال کرتا اور وہ دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی کافی چنچل تھی اور اپنے پتی سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ عمر کبھی کبھی سوچتا تھا کہ میں کسی ایسی ہی لڑکی سے شادی کروں گا اگر میں نے زندگی میں کبھی کی تو، جو میرے ساتھ اتنی ہی محبت رکھنے والی ہو، جو میری اتنی ہی پرواہ کرے جیسے کہ وہ لڑکی عمر کو اپنا پتی سمجھتے ہوئے اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ مگر سچائی میں وہ عمر کی فکر نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو اپنے پتی کے لیے پریشان ہو رہی تھی، اور عمر اس کا کرائے پر خریدا گیا پتی تھا۔ جب وہ یہ سوچتا تو اسے بہت دکھ ہوتا، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا اور اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر وہ لڑکی اس سے ایک دم بہت پیاری ہو گئی تھی۔ عمر اب اس کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور ویسے بھی اس کا تو پتی ہی مر چکا تھا۔ تو عمر کو اس بات کا یقین تھا کہ جب عمر اس کو بتائے گا، پہلے تو وہ یقین نہیں کرے گی اور بعد میں شاید وہ عمر کو تو قبول نہیں کرے گی۔ عمر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تصویر مانگنے سے وہ جھجک رہا تھا، کیونکہ اس نے محبت کا وعدہ کسی اور سے کیا تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ عمر سے یہی سوال پوچھا کرتی تھی کہ وہ واپس کب آئے گا، تو عمر سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اسے اس سوال کا جواب کیا دے، کیونکہ اگر اس کے سامنے عمر چلا جاتا تو عمر اس لڑکی کو کھو دیتا۔ وہ اپنی زندگی میں ایک کو تو کھو چکا تھا، اب کسی دوسری لڑکی کو جو اس کے دل میں بس چکی تھی اس کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ عمر پہلے پہل تو ٹالتا رہا، مگر اب اس کے لیے یہ سب سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ خود کو اس لڑکی سے دور رکھ پاتا۔ تو ایک دن جب اس لڑکی نے عمر سے کہا کہ تم مجھے بہت زیادہ یاد آ رہے ہو، کم سے کم تھوڑے دن کے لیے ہی مجھ سے ملنے آ جاؤ، تو عمر نے کہا میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ تو اس لڑکی نے حیرانگی سے کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے شرط؟ عمر بھول گیا تھا کہ وہ مجھے اپنا پتی مانتی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں شرط رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے عمر سے کہا کہ تم ملنے آؤ، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ تو عمر نے ہنستے ہوئے کہا کہ پاگل لڑکی، پہلے میری شرط تو سن لو۔ اس لڑکی نے کہا ہاں بتاؤ کیا شرط ہے؟ عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم صبح کی روشنی میں میرا چہرہ دیکھو۔ عمر کی اس شرط پر اس لڑکی کو تھوڑی عجیب لگی تھی، مگر اس نے اس بات کی حامی بھر لی۔ تو عمر نے اس سے کہا کہ میں تم سے کل ملنے آؤں گا۔ وہ لڑکی عمر کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، اور عمر بھی بہت زیادہ پریشانی اور عجیب سے جذبات کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا دل دماغ بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب وہ لڑکی عمر کو دیکھے گی تو وہ کیا کرے گی، جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے پتی کی جگہ میں اس سے باتیں کر رہا تھا تو کیا ہوگا۔
پھر عمر رات کے اندھیرے میں اس سے ملنے گیا اور اسے ایک خوشبو سنگھائی جس سے وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ عمر اسے جلد سے جلد دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے کمرے کی لائٹ آن کی اور نگاہ اس کے چہرے پر گئی تو ساری دنیا اس کی آنکھوں میں گھوم گئی تھی، کیونکہ